متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعصى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم ناظرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، کردار بولتا ہے کا پروگرام لے کر میں حاضر خدمت ہوں. اوصاف حمیدہ، بہترین اخلاق اور بہترین کردار مومن کے کیسے ہونے چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کی کوشش جاری ہے. آج ہم علم پر گفتگو کریں گے. مومن کا ایک کردار علم ہے. وہ عالم ہوتا ہے، وہ جاننے والا ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے. علم و معرفت اللہ رب العزت کی نعمت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم ملا ہے، جو معرفت ملی ہے، وہ غیر معمولی ہے. بغیر علم کے انسان نہیں بنتا. قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک جگہ تو یہ کہا ہے، میری خشیت، میرا خوف وہ لوگ کرتے ہیں جو جانکار ہیں، جن کے پاس علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے خوف اور اس کی خشیت رکھنے والے علماء ہوتے ہیں. اسلام نے یہ چاہا ہے کہ مومن ذی علم ہو، مومن کے پاس علم ہو. جہالت، ناواقفیت یہ مطلوب نہیں ہے. سیکھنا، سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا یہ مومن کا کردار ہے. آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اجتماعیت تھی، جو صحابہ کرام تھے، گرچہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا شوق ان کے اندر ایسا رکھا تھا کہ ہر آدمی علم سیکھنے کے لیے پریشان تھا. آدمی کو ہمیشہ طالب علم رہنا چاہیے اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. پوری کائنات اللہ رب العزت کی کھلی کتاب ہے. قرآن مجید علم و معرفت کا سرچشمہ، اس کا منبع ہے، اور پوری کائنات کھلی کتاب ہے. انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ سیکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رہنمائیاں فرمائی ہیں. انشاءاللہ میں آئندہ اپنی گفتگو میں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ایمان سے پہلے بھی علم ضروری ہے. قرآن نے یہ بات بھی کہی. آدمی مومن ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، لیکن ایمان لانے سے پہلے بھی علم ضروری ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اپنے گناہ کی مغفرت چاہو. علماء نے اس پر بہت گفتگو کی ہے. فَاعْلَمْ علم کو پہلے یہاں کیا گیا ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہا گیا. یعنی لا الہ الا اللہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے، اس کے قابل انسان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. تو اسلام نے علم کی غیر معمولی اہمیت ہمارے سامنے واضح کی ہے. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم اس پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ اندازہ کیجئے، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ وہ ذی علم ہوں، ان کے پاس جہالت نہ ہو بلکہ علم ہو. اور جب وہ جاننے والے ہوں گے، ذی علم ہوں گے، تو علم کی بنیاد پر جب وہ زندگی بسر کریں گے تو ان کا کردار سنورے گا، ان کا کردار نکھرے گا. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. کیوں نہیں ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلے تاکہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، اور جب وہ علم حاصل کر لیں تو پھر جا کر کے اپنی قوم کو انذار کر سکیں، اپنی قوم کو اچھی بری باتیں بتا سکیں، کیا خیر ہے کیا شر ہے. تفقہ فی الدین کی بھی غیر معمولی اہمیت ہے. علم سے آگے بڑھ کر کے یہ چیز ہے تفقہ. جب آدمی کے پاس علم ہوگا، جب آدمی کے پاس گہرائی ہوگی تو وہ سوچے گا، سمجھے گا، سمجھنے کی صلاحیت اس کی بڑھے گی. کتاب و سنت میں وہ گہرائی اور گہرائی حاصل کرے گا. دین اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اندر علم ہی نہ ہو بلکہ ان کے اندر گہرائی ہو، ان کے اندر گہرائی ہو، ان کے اندر تفقہ ہو. اسلام نے جو علم پر غیر معمولی اہمیت دی ہے اس کا مظہر آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی آیت نازل ہوئی
تو اس میں علم کی بات کہی گئی. پہلی 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کتنا بہترین پیدا کرنے والا وہ ہے. اس نے علم سکھایا انسان کو، وہ کچھ بچایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، اور قلم کے ذریعے علم سکھایا. یہ 5 جو آیتیں ہیں، اور سب سے پہلی جو وحی ہوئی اس امت اور ملت کے لیے، اس میں پڑھنے کی اور علم کی اور قلم کی جو افادیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بات ابھر کر کے سامنے آتی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے علم کے زیور سے آراستہ ہوں. علم رکھنے والے کا جو اخلاق ہوگا وہ جاہل آدمی کے اخلاق سے بہتر ہوگا. جو آدمی سمجھے گا، جو آدمی علم کے زیور سے آراستہ ہوگا، جس کے اندر گہرائی پیدا ہوگی، جس کے اندر تفقہ ہوگا، وہ شخص یقیناً نکھرا ہوا ہوگا. اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کا کردار عالم کا کردار ہو، اس کے ماننے والوں کا کردار سمجھنے بوجھنے والوں کا کردار ہو. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یسلک طریقا یطلب فیہ علما الا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. انسان کوئی راستہ ایسا چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سیکھنے کے لیے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے اگر کوئی شخص چلتا ہے، پریشانی جھیلتا ہے، راستے کی دشواریوں کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہاں علم کی فضیلت بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. علم حاصل کرنے میں آدمی کو اگر پریشانی ہوتی ہے اور وہ اس سلسلے میں زحمت اٹھاتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اسی حدیث میں یہ بھی کہا وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. جس شخص کا عمل کوتاہ رہ گیا تو اس کا حسب نسب اس کے کوئی کام آنے والا نہیں. یہ بات بھی یہاں کہہ دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کے ذریعے جنت حاصل ہوگی، اور علم کے بعد جو عمل ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اگر کسی شخص کا عمل کوتاہ ہو گیا، یعنی عمل میں وہ کوتاہ دستی اس نے دکھایا، تو اس کا نسب، اس کا حسب اس کے کوئی کام آنے والا نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اگر خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے، تفقہ عطا فرما دیتا ہے. اس کی روایت مسلم شریف نے کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی نظر کرم ہوتی ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس کی توفیق بھی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے غیر معمولی. ایک آدمی سمجھ بوجھ والا ہے، ایک آدمی سمجھ بوجھ والا نہیں. وہ اپنی نادانی سے، اپنی ناسمجھی سے بہت سارے کام دن بھر میں بگاڑتا رہتا ہے، دسیوں کام. لیکن ایک آدمی جو علم والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے، تفقہ والا ہے، وہ اپنی سوجھ بوجھ کے نتیجے میں بہت سارے بگڑے ہوئے کام کو بناتا ہے. تو اس حدیث میں تفقہ فی الدین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. یہ علم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ خود اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ قائم فرمایا تھا. صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24 گھنٹہ موجود رہتے تھے. ان کو اصحاب صفہ کہا گیا. ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں جس پر وہ بیٹھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعلیم و تعلم فرماتے تھے اور علم سیکھتے تھے صحابہ کرام وہاں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے کہ آپ نے خود اصحاب صفہ کی فضیلت بیان کی ہے اور علم کی فضیلت بیان کی ہے. معزز سامعین، معزز ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق و کردار کے بارے میں اور بھی بہت ساری رہنمائیاں انہوں نے کی ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ چند چیزوں کو اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. ایک کردار اس میں بھی ملتا ہے. مومن سیدھا سادہ ضرور ہوتا ہے، مومن بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے، مومن زیادہ ایج پیش والا نہیں ہوتا، زیادہ داؤں کھیلنے والا نہیں ہوتا. لیکن مومن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک مرتبہ جب کسی چیز سے تکلیف اس کو ہو جائے، کسی چیز سے اس کو نقصان پہنچ جائے، تو پھر اس کو عبرت سمجھتا ہے اور پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرتا
اور نہ اس کی طرف اس کی توجہ جاتی. یہ نہیں کہ ایک بار وہ کام کر لیا، تکلیف اسے ہو گئی، گناہ اس کو مل گیا تو پھر وہ کرے. نہیں، ایک مرتبہ اگر اس کو تکلیف پہنچ گئی، اگر ایک مرتبہ اس کو ڈس لیا گیا ایک سوراخ سے، تو دوبارہ اس سوراخ میں وہ انگلی نہیں ڈالتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارے اور کنائے اور تشبیہات استعمال فرماتے ہیں، اس میں بڑی بلاغت ہے. یہ جو دین اسلام ہے یہ سارے لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ جو عام کسان ہیں، وہ جو عام گاؤں میں رہتے ہیں، سب کے لیے ہے. آپ اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. تو مومن ہوش والا ہوتا ہے، مومن نشیط ہوتا ہے، مومن چاق و چوبند ہوتا ہے، مومن عبرت حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی حرکتوں سے، اس کے اپنے اخلاق سے، اس کے اپنے کردار سے، اپنے برتاؤ سے ایسا نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی مسٹیک کرے، بار بار ایک ہی غلطی کرے. غلطی کرتا ہے تو اس سے وہ سیکھتا ہے. تو ایک کردار یہاں بھی ابھر کر کے آیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اخلاق و کردار کی جو اہمیت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی اہمیت دی ہے اچھے اخلاق و کردار پر، یہ غیر معمولی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام اس لیے یہ ساری تفصیلات ایک بندے مومن کے اندر چاہتا ہے کہ وہ بنے، وہ سنورے، وہ خود اپنے لیے سراپا رحمت رہے، وہ خود اپنے گھر والوں کے لیے سراپا رحمت رہے، وہ خود اپنے پڑوسیوں کے لیے سراپا رحمت رہے، وہ خود مسلمان اور مسلمان کی جو آبادی ہے، اس کی جو اجتماعیت ہے، اس کے لیے سراپا رحمت رہے، وہ خود غیر مسلم بھائیوں کے لیے سراپا رحمت رہے، اور تو اور بلکہ وہ حیوانوں کے ساتھ بھی اس کے اخلاق کردار اچھے ہوں اور ان کے ساتھ بہتر انداز سے وہ پیش آئے. انشاءاللہ علم پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت. معزز و محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں. بات چل رہی تھی مومن کے کردار کی، مومن کے اخلاق کی. مومن علم والا ہوتا ہے، مومن سمجھ والا ہوتا ہے، مومن تفقہ والا ہوتا ہے، مومن کی عقل اچھی ہوتی ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے. اصحاب صفہ کا بھی تذکرہ چل رہا تھا. اصحاب صفہ کے اندر یہ طلب تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ ہمیشہ موجود رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم و معرفت کا جو خزانہ تھا وہ لٹا رہے تھے، اور صحابہ کرام اس سے فیضیاب ہو رہے تھے. تو ایک مومن کو ذی علم ہونا چاہیے، اچھے تفقہ اور سمجھ والا ہونا چاہیے، اچھی عقل رکھنے والا ہونا چاہیے، اور اس کا اثر اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے ہر جگہ پڑتا ہے. ہم اپنے اوپر توجہ دیں، ہم کل کیا تھے، آج کیا ہیں، اور ہمارے اخلاق و کردار میں وہ کون سی کمیاں ہیں جن کو دور ہونا چاہیے. خود اپنے دوستوں سے ہم پوچھ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنے بیوی بچوں پر بھی توجہ دینی چاہیے. ہم ان کے ذمہ دار ہیں. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی. ہمارے بچوں کا اخلاق اچھا ہو، ہمارے گھر والوں کا بھی اخلاق اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں، اس میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو. یہ امت جس سے ہم تمام کو واسطہ ہے، جس سے ہم تمام کا تعلق ہے، یہ امت بھی لوگوں کے لیے برپا کی گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. اخرجت للمؤمنین نہیں ہے بلکہ اخرجت للناس ہے، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، رشک نہیں کیا جا سکتا مگر 2 آدمیوں کے سلسلے میں. رجل آتاہ اللہ مالا، ایک آدمی تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ، تو اس نے اس کی ہلاکت پر، یعنی اس مال کو ختم کرنے پر مسلط کر دیا، گویا اپنے آپ کو یا لگا دیا اس پر دوسرے کو. فیاض ہے وہ اس سلسلے میں، فیاضی کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ آدمی قابل رشک ہے. اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، فہو یقضی بہا، اس حکمت کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے، ویعلمہا، اور اس کی وہ تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے. اس کی روایت بخاری و مسلم نے کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد یہ فرمایا کہ رشک 2 ہی آدمیوں کے سلسلے میں کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ جو فیاضی کے ساتھ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو حکمت عطا کی گئی. حکمت اصلاً علم و معرفت اور تفقہ کے مجموعے کو کہتے ہیں. علم ہو آدمی کے پاس،
سمجھ ہو آدمی کے پاس، اچھی عقل ہو آدمی کے پاس، سوجھ بوجھ ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت. تو حکمت کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہو اور اس حکمت کو دوسروں کو سکھاتا ہو، ایسا آدمی قابل رشک ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مومن کا کردار اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے حکمت حاصل نہ ہو، جب تک کہ اسے معرفت حاصل نہ ہو، جب تک کہ اسے علم حاصل نہ ہو، جب تک کہ اسے تفقہ حاصل نہ ہو، جب تک کہ اس کو سوجھ بوجھ حاصل نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، فطری بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے تین چیزوں کے ذریعے. ایک تو صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، رفاہی کام کر دیا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی علم اس نے چھوڑا اس دنیا میں، کوئی جانکاری جس سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ نے دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی علم کا جو فیضان ہے وہ ثواب کی شکل میں جاری رہتا ہے. اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. اس حدیث کی روایت مسلم شریف نے کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کردار مومن کا علم کی بنیاد پر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی جو کرم ہے، اس کا جو فیضان ہے، اس سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو ثواب سے نوازتا رہتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، دعائیں کرتے تھے. دوسری روایت میں ہے کان من دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی. کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. بار الہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے. ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے. ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جو ڈرے نہیں. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو. اس کی روایت ابن ماجہ نے کی. اس حدیث میں یہ بات بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نبی ہو کر کے بھی دعا کر رہا ہوں. تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ تمہارے اخلاق بہتر ہوں، کردار بہتر ہوں، تم علم کے زیور سے آراستہ ہو تو تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. آج دیکھیے بہت سارے لایانی جو علوم ہیں اس میں لوگ لگے رہتے ہیں، جو اچھے علوم ہیں جس سے فائدہ پہنچتا ہو. اسلام کی دین یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ علم نافع بھی کوئی چیز ہوتا ہے، علم غیر نافع بھی ہے. نفع بخش علم انسانیت کے فائدے کے لیے اور غیر نافع علم وہ نقصان دہ ہے انسانیت کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا کردار علم و معرفت کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر الفجر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، بار الہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ورزقا طیبا، اور ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاک و صاف ہو، حلال ہو. احادیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت مختلف انداز سے مروی ہے. اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ علم نافع کی ہے، اور علم نافع وہ ہے جس کی رہنمائی کتاب و سنت کے ذریعے ہوتی ہے. علم نافع وہ ہے جو بنی آدم کے لیے نفع بخش ہو، انسانیت کے لیے نفع بخش ہو. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدها حق بها، حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پوجی ہے، وہ جہاں بھی اس کو پائے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر کے لے لے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے بہت ساری چیزیں علم کے سلسلے میں ملتی ہیں، لیکن ان کی تفصیل میں جانے کا موقع یہاں نہیں ہے. میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دینا یہاں کافی سمجھتا ہوں. بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈیسیزن تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوں قیدیوں میں سے، وہ ہمارے 10 آدمیوں کو اگر لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا بغیر پیسے کے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ وہ بڑا کردار ہے، ایک بڑا واقعہ ہے جو پوری انسانیت بانجھ ہے ایسا واقعہ پیش کرنے سے. اس میں بڑی عبرت ہے. ایک تو یہ جو قیدی تھے وہ غیر مسلم تھے اور غیر مسلموں سے لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو، ایک بات. دوسری بات، غیر مسلم جو لکھنا پڑھنا سکھائے گا وہ اپنے انداز سے سکھائے گا نا، اسلام کی بات تو نہیں سکھائے گا وہ. تو یہ بھی بتایا کہ لکھنا پڑھنا یا علم کی جو باتیں ہیں وہ
معرفت ہے، علم ہے، اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے پیسہ لینے کے بجائے، فدیہ لینے کے بجائے یہ کہا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے یعنی صحابہ کے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور ان کو چھٹکارا دے دیا جائے۔ علم زیور ہے، علم روشنی ہے، علم ہدایت ہے، اس کے مقابلے میں جہالت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ مومن باکردار وہ ہے جو ذی علم ہو، جو ذی فہم ہو، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور جو خود بھی اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر کے کام کر رہا ہو اور خود اس کو پھیلانے کا کام کر رہا ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو علم حاصل کرے اور خاص طریقے سے قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم سیکھیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری چیزیں نہیں جانتے، مومن ہیں، مسلم ہیں، الحمدللہ اچھے ہیں، بھلے ہیں، لیکن وہ علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے اپنے گھر میں بھی اس کو ہم فروغ دیں، ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اپنے پڑوس میں بھی اس کو فروغ دیں، ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ملت اسلامیہ کے لیے ہم سوچیں، ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اس طرح کا جو کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور ایسے لوگ سامنے آئیں جو اچھے علم اور اچھے فہم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب